جی آخر کار امریکہ 20 سال کے بعد افغانستان چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جن کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا وہ تھے طالبان تو ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ 1996 میں جب طالبان نے اپنی گورنمنٹ فارم کی تھی تو تب وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا، ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ شمالی اتحاد اس کے خلاف تھا اور بھی بہت زیادہ پرابلمس تھیں، پوری دنیا بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن تب حالات مشکل تھے افغانستان کے لیے۔ لیکن جب اب کے جو حالات ہیں وہ بہت زبردست ہیں طالبان کے لیے۔ تمام سرکمسٹانسز، تمام ہوسٹائل فورسز جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اب سب کچھ طالبان کی فیور میں جا رہا ہے۔ کمال کر دیا اس دور میں، یہ وہ جنگ بدر کا دور یاد آ گیا جب تھوڑے سے صحابیوں نے ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور جنگ جیت لی۔ یہاں 50 ملکوں کے اتحاد اور 50 ممالک کی فوج، ویل ٹرینڈ اور جدید اسلحے سے لیس جی آئی ہے، اور کمزور سے طالبان کے ساتھ جنگ انہوں نے لڑی۔ لیکن کیا معجزہ اللہ نے دکھایا ہے کہ 20 سال جنگ و جدل کے بعد امریکہ مجبور ہو گیا، اس کے اتحادی مجبور ہو گئے، آخرکار ان کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اور افغانستان میں طالبان کی سچویشن آپ دیکھ لیں، اگر آپ کمپیریزن کریں 1996 میں اور اب میں، تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ 20 سال جنگ لڑنے کے باوجود طالبان بہت زیادہ پاورفل نظر آ رہے ہیں اور آرام سے قبضے پہ قبضہ کری جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ 4 طالبان ایک ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں اور آگے سے کسی نے بھی وہ مذمت نہیں کی، آگے سے انہوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کیے، طالبان کے ساتھ لڑائی نہیں کی، آتے سال انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ آؤ ہم پیش ہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ جلدی سے اس پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں کرو، فتح کرو۔ 4 طالبان جا کر ان کو فتح کر رہے ہیں۔ اب جو امریکہ نے جو ان کی گاڑیاں تھیں ان کو ایز اے ٹرانسپورٹ یوز کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، دیکھو یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، بڑی بڑی گاڑیوں کی، ہیوی وہیکلز کی، تم لوگوں کے ڈرونز کی، تم لوگوں کے کیا کیا جو بھی جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس کو پکڑ کے وہ اب عام لوگ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو طالبان نے شمالی اتحاد کا علاقہ بھی کافی آکوپائی کر لیا ہے، اب کابل کے قریب آ رہے ہیں۔ طالبان نے خود اپنے آپ کو کابل سے دور رکھا ہوا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، مطلب غنی حکومت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کاؤنسلنگ ہو جائے ترکی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ۔ اور چائنا نے کل زبردست سٹیٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے، یعنی کہ چائنا جو کچھ ہی سالوں بعد سپر پاور اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے والا ہے، دنیا کے معاملات اپنے کنٹرول میں لینے والا ہے، دنیا کی بادشاہت کو اپنے کنٹرول میں لینے والا ہے، دنیا کے سارے معاملات کو سلجھانے والا، اور اس کا جو قریبی ایک ہوتا ہے نا سپر پاور کے ساتھ جو اتحادی سپر پاور ہوتی ہے نا، جس طرح امریکہ سپر پاور ہے تو یو کے اس کے بہت قریب ہے، وہ بھی آلموسٹ سپر پاور ہی مانا جاتا ہے۔ تو سیم نیکسٹ سینیریو یہ ہوگا کہ چائنا، اس کے بعد پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی بھی، یہ سارے مل کر، یہ تینوں مل کر ایسی حکومت قائم کریں گے جس میں اسلام کا بول بالا ہو، اسلام ڈومینیٹ ہوگا، اور اس ساری سلطنت میں جو چائنا ہوگا وہ ان کا پہلا اتحادی ہوگا۔ تو اس طرح یہ دنیا کا انشاءاللہ جو پریڈکشن کی جا رہی ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں یہی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں افغانستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے جو طالبان اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، ان کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے، ان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، ان کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ اتنی پاور ان کے پاس کیسے آ گئی؟ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ کیسے آ گیا؟ یہ زیادہ سے پھر سے کیسے منظم ہو گئے؟ پھر سے کیسے پاورفل ہو گئے؟ تو دیکھیں اللہ نے کیسے دنیا کو ایک معجزہ دکھایا کہ کیسے تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی پاورز کو کیا کیا، پاورز کو شکست دی، اور بہت بری طرح شکست دی۔ کتنی بے شرمی سے رات کے اندھیرے سے بگرام ایئر بیس چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب یہ آئے تھے انہوں نے ایئر بیس بنائی، یہاں پہ KFC بنایا، میکڈونلڈ بنایا، وہی برائلر مرغیاں کھا کے نہ لڑ سکے، وہی کھا کے ڈرپوک سے لوگ
نہ افغانستان فتح کر سکے، تو انہوں نے بڑا ایک لیٹسٹ ایک ماڈرن سٹی بنایا ہوا تھا، اور ادھر چہل قدمی ہو رہی ہوتی تھی امریکن آرمی کی، اور لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا یہ دیکھو آرام سے ہم نے تو افغانستان پہ قبضہ کر لیا، یہ دیکھیں ہمارے آرمی والے تو فرائز کھا رہے ہیں، KFC چکن کھا رہے ہیں، میکڈونلڈ کھا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، یہ لگژریز کارز میں گھوم رہے ہیں، یہ جو ہم نے ایک ماڈرن سٹی بنایا ہوا ہے یہاں پہ، دیکھیں ہم کتنی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام ایئر بیس پوری دنیا میں اس کے بارے میں خبریں آتی تھی، پوری دنیا میں یہ دیکھی جاتی تھی، اور امریکہ بھی بڑا فخر محسوس کرتا تھا اس کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے میں۔ تو اب دیکھیں اسی پروگرام میں سارا اپنا سامان توڑ پھوڑ کے پھینکے گئے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے بجلی کاٹی اور چلے گئے۔ ایون جو افغانستان کا چیف تھا وہ کہتا ہمیں انہوں نے انفارم بھی نہیں کیا جاتے، وہ اتنے بزدل ہیں اور اتنی بری طرح سے یہاں سے نکلے ہیں، اور توبہ توبہ، یہ دنیا کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے ہیں۔ یہ اکنومیکلی کلیپس ہو چکے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اور یہ اخلاقی طور پر بھی ختم ہو چکے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے، اور یہ آگے دوبارہ اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ کی خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے سپر پاور مینٹین رکھ سکے گا، وہ اس قابل نہیں رہا، اس کی جو بنیادیں وہ کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہل چکی ہیں، بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں ان کو گرنے میں، اور اب تو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، بس چائنا کے ایک دھکے کی اور ضرورت ہے، پاکستان کے ایک دھکے کی اور ضرورت ہے۔ بیک ڈور پاکستان ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، زبردست پالیسی بنائی ہوئی ہے، زبردست طریقہ بنایا ہوا دنیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، نہ صرف امریکہ کو، امریکہ کے اتحادیوں کو بھی کاؤنٹر کرنے، بھارت کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑی زبردست پالیسی اختیار کی، بڑا جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ڈپلومیسی بھی گریٹ قسم کی ہے۔ ایسے اس نے جھگڑا ہے اس کو انڈیا کو، کہ انڈیا اب تانگ جھانک رہا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی دے، مطلب کشمیر میں 370 ہٹایا تو تب سے جو انڈیا ہے وہ بہت بری طرح پھنس گیا ہے۔ ایک تو کرونا نے اس کو تباہ کر دیا، دوسرا چائنا اس کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لداخ بھی اس نے قبضے میں لے لیا، اور مزید پیش رفت بھی کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ اس نے جو لداخ اور تبت کا علاقہ ہے وہاں پہ اس نے ٹرین کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر دیا، وہاں تو انفراسٹرکچر ترقیاتی منصوبے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ ایون کہ چائنا یہ شو کروا رہا ہے یہ علاقے ہمارے ہیں، اور یہاں پہ ہم اپنی مرضی کا انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، اپنی مرضی کی چیزیں بنائیں گے، اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں گے، اور اٹس مین کہ چائنا اس کو فتح کر چکا ہے، اور بھارت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ علاقے واپس لے۔ ویسے بھارت دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کسی طرح سے ہماری مدد کرے، لیکن امریکہ خود اتنی مشکل سے 20 سال کے بعد یہاں سے بے شرمی سے نکلا ہے، ڈھٹائی سے نکلا ہے، اور منہ چھپا کر نکلا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلا ہے، وہ کیسے دوبارہ انڈیا کی مدد کرنے آئے گا، وہ بھی چائنا جیسے بہت بڑے ملک کے خلاف، جس کی بحریہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے، جس کی بحریہ میچ لیس ہے، جس کی بحریہ کو امریکہ خود کہتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اتنی جدید اور لیٹسٹ اور بہت ہی زیادہ مطلب ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی کی حامل ان کی بحریہ ہے، اور ان کی جو فضائیہ ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے، ان کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں، وہ تو بلکہ خود چاہتا ہے آپ بیل مجھے مارا، امریکہ میرے ساتھ لڑا، بھارت میرے ساتھ لڑا، اور باقی ان کے اتحادیوں سے بھی کہہ رہا ہے۔ ایون آسٹریلیا کو اتنی دفعہ چائنا نے دھمکیاں بھی دی ہیں، اور ان کو ان کی سٹیٹمنٹس کے بدلے میں بڑی زبردست سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، تو چائنا تو بالکل فلی تیار ہے، لیکن بھارت اس کے سامنے بیچارہ بزدل سا سہما نظر آ رہا ہے۔ ایکچولی جو انڈیا تھا اس کو امید نہیں تھی کہ چائنا اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ تو اس خطے میں جسٹ اپنا حریف پاکستان کو سمجھ رہا تھا، کہ جو افغانستان ہے اس کی گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں، اور ادھر افغانستان میں سے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی تاکہ ہمارا افغانستان پہ پورا کنٹرول ہو، اور افغانستان کی جو زمین ہے ہم چائنا کے خلاف بھی استعمال کریں اور پاکستان کے خلاف بھی استعمال کریں، اور مزید جو اگر ہمارے دشمن بنتے ہیں ان کے خلاف استعمال کریں۔ تو اس کی پلاننگ یہ تھی، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ دوبارہ سے افغانستان میں طالبان پاورفل ہو جائیں گے، امریکہ نہ صرف غنی حکومت کو یتیم کر کے چلا جائے گا بلکہ انڈیا کو بھی یتیم کر کے چلا جائے گا، اور جو چائنا ہے وہ پاکستان تو آرام سے بیٹھا رہے گا، لیکن چائنا اس کے سر پہ بیٹھ جائے گا اور کہے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ تو اس طرح بالکل
الگ سی خطے میں سچویشن کریٹ ہوگی، اور یہ نہ صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حالات بدل رہے ہیں۔ دنیا ایک بہت بڑا پلٹا کھا رہی ہے، اور نیکسٹ کچھ سالوں میں ہمیں بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔